سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بڑے لیڈروں کو 10 سال کی سزاؤں پر بحث ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز اور ہم ہی سخت غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور ان کا غصہ جائز بھی ہے کہ ان کے لیڈروں کو سزائیں ان جرائم میں دی گئی ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ جرم کرنا ایک طرف، وہ تو 9 مئی کو فیصل آباد میں موجود ہی نہ تھے، لہذا جو بندہ موقع پر موجود نہ ہو اسے 10 سال سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ جو موقع پر موجود تھے اور جن پر الزام تھا کہ 9 مئی کو انہوں نے دنگا فساد کیا، توڑ پھوڑ کی یا آگ لگائی، انہیں 3 سال سزا، اور جو وہاں موجود نہ تھے انہیں 10 سال سزا کا تصور لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بلکہ اس پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ خیر، جب میں نے پورا فیصلہ پڑھا تو یہ راز بھی کھل گیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو 10 سال سزا کیوں دی گئی، لیکن پھر بھی اس سزا پر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ سزا بہت زیادہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ احمد خان بچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب رکن قومی اسمبلی ہیں، شبلی فراز سینٹ کے رکن ہیں، انہیں 10 سال کی سزا دے کر نائل کر دیا گیا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں عمر ایوب کو 2002 سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک شاندار مہذب سیاستدان۔ اتنے بڑے بیک اپ گراؤنڈ کے باوجود عمر ایوب ہمیشہ انکساری اور اچھے طریقے سے ملتے ہیں، حالانکہ جس بندے کا والد سپیکر قومی اسمبلی اور وزیر خارجہ رہا ہو، اور دادا ملک کا فیلڈ مارشل اور صدر رہا ہو، اور وہ خود بھی وزیر رہا ہو، تو بندے کا دماغ خراب ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ عمر ایوب نے محنت بھی کی، میں نے انہیں اسمبلی کے اندر اپنے موضوع پر ہمیشہ مکمل تیار اور اچھی گفتگو کرتے پایا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے عمر ایوب کے لہجے میں تلخی اور شدت آئی ہے، تب سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ریاستی تشدد کا نشانہ بننے والے ہیں، مگر جب کسی مہذب اور بڑے بیک گراؤنڈ والے بندے کو پکڑنے کے لیے پولیس چھاپے مارے گی، بچوں اور ملازمین کو ہراساں کیا جائے گا، اس شخص کو پکڑنے اس کے والد کے جنازے پر بھی پولیس پہنچ گئی، تو پھر بندہ کب تک اپنی تلخی روک سکتا ہے؟ عمر ایوب کے ساتھ یہی کچھ ہوا اور ان کے اندر تلخی بڑھ گئی۔ عمر ایوب اسمبلی کے علاوہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہی وہ حکومتی ارکان سے کبھی کبھار لڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب عمر ایوب میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ پچھلے 2 برس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کو بھی پچھلے چند برسوں میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ سینٹ سے لے کر قائمہ کمیٹیوں میں ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے۔ وہ ایک ذہین پارلیمنٹیرین اور بڑی تیاری کے ساتھ حکومت اور بیوروکریسی کو اپنی تقریروں میں کمال پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ابھی بجٹ کے موقع پر جو خزانہ کمیٹی کے 2-3 مسلسل اجلاس ہوئے، ان میں شبلی فراز نے بہت عمدہ گفتگو کی اور اپنی قابلیت سے متاثر کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے شاید 2018-19 میں پاکستان میں لگایا گیا بجلی گھروں اور پاور سیکٹر پر جو پارلیمانی رپورٹ تیار کر کے عوام میں پیش کی تھی، وہ پڑھنے کے لائق تھی کہ کیسے اس ملک کے ساتھ بجلی گھروں کے نام پر لوٹ مار کی گئی۔ شبلی فراز سے پارلیمنٹ کی باہر کی سیاست پر اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن وہ عوام کی حد تک اپنی تنخواہ اور سینیٹر کے عہدے کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں۔ اسی طرح زرتاج گل صاحبہ جب 2018 کے الیکشن میں ڈیرہ غازی خان سے جیت کر پارلیمنٹ آئی تو سب حیران تھے کہ ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے سے یہاں سرداروں کا راج رہا ہے، ایک خاتون کیسے سرداروں کو ہرا کر اسمبلی پہنچ گئی۔ وہ عابدہ حسین حنا ربانی کھر اور تہمینہ دولتانہ کے بعد شاید پہلی خاتون تھی جو سرائیکی علاقوں سے ووٹ لے کر اسمبلی پہنچی تھی۔ زرتاج گل صاحبہ کا کریڈٹ زیادہ بنتا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں سے ڈیرہ غازی خان منتقل ہوئی تھی اور یہیں رچ بس گئیں اور اپنی حیثیت اتنی بنا لی کہ سرداروں کو ہرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شروع میں سیاسی طور پر اتنی میچور نہیں تھی۔ دوسرا، انہیں فوری طور پر وزیر بنا دیا گیا، لہذا وہ اس طرح پرفارم نہ کر سکی جو نئے لوگ آتے ہیں۔ اگر وہ قابل ہوں تو انہیں پارلیمانی سیکرٹری کے عہدے سے شروع کرایا جاتا ہے تاکہ گورننس سیکھ سکیں۔ سیاست اور گورننس سیکھنا ایک طویل عمل ہے، خصوصاً جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کا اصل سیاسی سفر پارلیمنٹ کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔
لیکن 2018 کے بعد پارلیمنٹ کے اندر سیکھنے کا کام بند ہو چکا ہے۔ اب وہاں گالی گلوچ ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگتے ہیں۔ لیکن اب والی زرتاج گل وہ زرتاج گل نہیں جنہیں میں 2018 میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملا تھا۔ ان 7 برسوں میں وہ پہلے سے بہت میچور ہو گئی ہیں۔ میں انہی کمیٹی کے اجلاس میں سنتا رہتا ہوں، اب ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ اپنی پارٹی کے مرد ایم این اے سے جو ان کمیٹیوں کے رکن ہیں بہتر سمجھ بوجھ کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ انہوں نے وزارت داخلہ کمیٹی کے آخری اجلاس میں بہت زبردست گفتگو کی اور سی ڈی اے چیئرمین محمد علی رنداوا اور وزارت داخلہ کے دیگر اعلیٰ حکام کو اپنی ذہانت بھری گفتگو سے چپ کرا دیا۔ ان کی خامیاں ایک ایک کر کے گنوائیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب آپ کہیں گے اس کا ان مقدمات اور سزاؤں سے کیا لینا دینا؟ انہیں سزا پارلیمنٹ کے اندر اچھی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ فیصلہ آباد میں ہنگاموں کی وجہ سے ملی، مگر یہ تو اس دن وہاں موجود ہی نہ تھے۔ فیصلے کے مطابق یہ سب لوگ زمان پارک لاہور اور چکری میں واقع ایک ہوٹل میں اکٹھے ہوئے اور عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے 9 مئی کا منصوبہ بنایا جو بعد میں فیصل آباد اور دیگر شہروں کے کارکنوں اور مقامی لیڈرشپ کو پہنچایا گیا۔ آپ نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں عسکری تنصیبات اور دفاتر پر حملے کرنے ہیں۔ اس کیس میں بہت جھول ہے۔ پولیس کی وہی پرانی کارروائی ڈالی گئی جو وہ حکمرانوں کے مخالفین کے خلاف ڈالتی آئی ہے، لیکن حکومتی حلقے ماننے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اداروں پر حملے میں ملوث ہیں اور نوجوان نسل کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس ملک کی سیاست میں پہلی دفعہ خان نے تشدد کو فروغ دیا اور بڑے بڑے خاندانوں کے افراد بھی اس کے رنگ کر سیاست اور تشدد میں فرق نہ کر سکے۔ آپ پی ٹی آئی اور اس کے درجنوں لیڈروں، سینکڑوں اور ورکرز کو 10 سال سے لے کر 3 سال تک سزا دلوانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کون قصوروار ہے؟ آپ چاہیں تو مقتدرہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں کہ خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے حق حکمرانی پر ڈاکہ مارا گیا ہے، یا پھر آپ عمران خان کو منیر نیازی کی پنجابی نظم سنا دیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سنوں مرن دا شوق بھی سی، یا پھر اویس نورانی صاحب جو احمد شاہ نورانی صاحب کے فرزند ہیں۔ یہ ٹویٹ پڑھ لیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر لمبی گیم کھیلی اور پوری پارٹی کو جیل ہی بلوا لیا۔